اب اہل حدیث کا دوسرا کردار کہ ان لوگوں نے جتنی بھی خرابیاں کیں ان خرابیوں کو درست کر کے، صحیح کر کے، رد کر کے ان کے آگے بڑی مضبوط چٹان کھڑی کر کے اس کا بند باندھنے کی ذمہ داری بھی اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ کس کی لگائی ہے؟ اہل حدیث کی لگائی ہے۔ پوری تاریخ میں آپ بدعات عقیدے کی ہوں، دوسرے علوم فنون کی ہوں، فہم اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہو، کچھ بھی کیا، عقیدہ برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ بڑی گھنونی جو کوششیں تاریخ میں ہوئی ہیں وہ اللہ سے شروع ہو کے ایمان تک، اللہ کی الوہیت کو ختم کرنے کے لیے، بھلانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ مشائخ موجود ہیں، ان کے نوٹس میں دے رہا ہوں، بچوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جتنے جہمیہ، قدریہ، فلاں سبعیہ، یہ جو بڑے شروع سے کردار ہیں، اللہ کی تعریفوں کا انکار ہے کہ اللہ کی ذات کو مبہم کر کے ایسا بنا دیا جائے جو کسی کو سمجھ آئے ہی نہیں، اور علی کی ذات کو اتنا صفات کے لحاظ سے اونچا کر دو کہ ہر جگہ پہ علی علی ہوتی رہے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت کو چھیننے کی یہ وارداتیں ہیں، بڑی گھنونی وارداتیں۔ ان سب کے سامنے اگر کوئی با مقصد، مکمل با مقصد کردار اگر کسی جماعت نے نبھایا ہے تو وہ کون سی جماعت ہے؟ اہل حدیث ہے۔ اگر یہ مبالغہ ہو تو بے شک انکار کر دیجیے۔ اب کہیں گے یہ حنفی، شافی، یہ ادھر ادھر، یہ کیا؟ بھائی یہ بھی سارے جو جہمیت اور اعتزال کی جو شکلیں تھیں، تھوڑا تھوڑا اس میں اصلاح کر کے پھر بھی بھاری مقدار خرابی اور فساد کی کو قبول کر کے آگے بڑھنے والی جو جماعتیں ہیں، یہ اشعری ہیں اور ماتریدی ہیں۔ وہ شافیوں میں بھی ہیں، حنفیت ساری اس میں ڈوبی ہوئی ہے، مالکی بھی ہیں، حنبلیوں کا بھی بہت بڑا حصہ اس میں جو ہے نا وہ شامل ہے۔ تو اگر کوئی بچا ہے تو کون بچا ہے؟ آج بھی اگر ان محاذوں پہ کوئی چلو دلائل اور اسلحہ کی کمزوری کے ساتھ ہی صحیح اگر کوئی سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے تو وہ کون ہے؟ اہل حدیث ہی۔ علم حدیث میں خرابیاں، اصول فقہ کو اتنا خراب کیا گیا، اصول الدین عقیدے کو اتنا برباد کیا گیا، پوری تاریخ میں کردار کس نے نبھایا ہے اس کے خلاف؟ اہل حدیث نے نبھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو رسالت اور نبوت ہے اس کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا ہے؟ ان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا؟ بہت کچھ ہوا۔ جو اب بھی چلا آ رہا ہے، جو نہیں مٹ سکا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی امتی کی تقلید کا سلسلہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ بڑا یہ خطرناک وار ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی تھے، لیکن یہ پھر بھی آج تک باقی ہے، اور آج بھی اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا کے اس دنیا میں جی رہا ہے، جاگ رہا ہے، تو وہ کون ہیں؟ حدیث ہیں۔ باقی سارے وہ تقلید کی ہی رٹ نہیں لگا رہے،
اسی کو فرض نہیں کیے بیٹھے، اور جبراً سارے مسلمانوں کو اس کے اندر داخل ہونے کی جو ہے نا وہ تگ و دو میں جو ہے نا وہ مصروف ہے۔ لیکن پھر بھی یہ نبوت پہ آ کے یہاں بھی جو پہرا دے رہے ہیں وہ کون ہے بھائی؟ وہ اہل حدیث تو پہچانا ہی اس سے جاتا ہے کہ وہ مقلد، کسی امام کا مقلد، وہ محمد الرسول اللہ کا متبع ہے۔ اور اہل حدیث کا امام کون ہے؟ صحابہ کا امام کون تھا بھائی؟ تابعین کا کون تھا؟ ائمہ اربعہ کا امام کون تھا؟ آج تک اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود اگر اس ایک پوائنٹ اور نقطے کو، اس جھنڈے کو تھامے ہوئے ہیں تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں اہل حدیث کے علاوہ آپ کو اور کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ سب تقلید کے جو ہے نا وہ دعوے دار ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کا کردار ہے۔ اس کے بعد بہت خطرناک وار جو کیا گیا وہ کس پہ کیا گیا؟ قرآن پہ۔ قرآن کی حیثیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن کے خلاف سب سے بڑی سازش، دو بڑی سازشیں ہیں قرآن کے خلاف۔ ایک یہ کہ یہ مخلوق ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کلام نفسی ہے۔ یہ دونوں چیزیں طالب علموں کو تو سمجھ نہیں آئیں گی، مشائخ کو آئیں گی، لیکن مشائخ کم از کم جب یہ موادی پڑھائیں طالب علموں کو تو وہاں تو طالب علموں کی صحیح طور پہ جو ہے نا ان کو معلومات دیں نا۔ قرآن کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کا کیا مطلب ہے؟ وہ جی نہ وہ لفظ ہوتا ہے، نہ حرف ہوتا ہے، نہ وہ بولا جاتا ہے، نہ وہ لکھا جاتا ہے، نہ وہ یہ ہوتا ہے، نہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں، نہ اس کی آیتیں ہوتی ہیں، نہ اس کے کوئی کہیں وقف ہے، نہ تو پھر ہوتا کیا ہے بھائی؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ اس طرح کا قرآن ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کچھ دلائل تھے جس کی وجہ سے ذرا شبہ بن گیا۔ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے، سازشیں اس کے پیچھے جو ہے وہ کار فرما ہیں، سازشیں ہیں یہ۔ آج بھی اگر اس پوائنٹ پہ قرآن کا کوئی دفاع کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ اہل حدیثوں کے علاوہ یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ اس کے بعد سازش تھی کہ قرآن مخلوق ہے جی۔ اچھا، سازش یہ تھی